واقعہ کربلا کی تفصیل آپ نے سنی۔ دیکھنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ ظلم و جور اور فاسق و فجور ہی کامیاب ہے، مگر آنکھ کھلی تو یہ محسوس ہوا کہ یہ سب طلسم تھا جو آنکھ جھپکنے میں ختم ہوا۔ ظالم مظلوم سے زیادہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ جن مظلوموں کو فنا کرنا چاہا تھا وہ در حقیقت آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ گھر گھر میں ان کا ذکر ہے اور صدیاں گزر گئیں، کروڑوں انسان ان کے نام پر مرتے ہیں۔ حق و باطل کے معرکہ میں آخری فتح اور کامیابی حق کی ہوا کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں قاتلان حسین کے عبرت ناک انجام میں عام لوگوں کے لیے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو حکومت و اقتدار کے نشہ میں مست ہو کر ظلم و عدل سے قطع نظر کر لیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے کہ کم بخت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکلی، یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اول تو ایسے مظلوم کی بد دعا، پھر سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی قبولیت میں شبہ کیا تھا؟ دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا، یا چند ہی روز میں ملک سلطنت چھن گئے، اور ظاہر ہے کہ ان کے اعمال کی اصلی سزا یہ نہیں تھی بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں دکھا دیا گیا ہے۔ سبت ابن جوزی نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی امام حسین کے قتل میں شریک تھا۔ وہ دفعتاً نابینا ہو گیا تو لوگوں نے سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستینے چڑھائے ہوئے تھے، ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین کی ایک سلاٹی میری آنکھوں میں لگا دی۔ میں صبح اٹھا تو اندھا ہو گیا۔ ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے امام حسین کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تارکوں ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں ہوش رو آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جلس دیتی ہے، اور اسی حالت میں چند روز کے بعد مر گیا۔ ابن جوزی نے سدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی، مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حسین کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا کہ بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہیں جل کر بن کر رہ گیا۔ سودی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ بن چکا تھا۔ جس شخص نے امام حسین علیہ السلام کو تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح پیاس بجھتی نہ تھی۔ پانی کتنا ہی پی جائے پیاس سے تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس کی زندگی اس کے بعد 2 سال 8 ماہ، اور ایک روایت میں ہے
3 سال 8 ماہ سے زائد نہیں رہی۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ قاتلان حسین پر طرح طرح کی آفات ارضی اور سماوی کا ایک سلسلہ تو تھا ہی۔ واقع شہادت سے 5-6 سال بعد مختار نے قاتلان حسین علیہ السلام سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے، اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا۔ اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان حسین کے سوا سب کو امن دیا جاتا ہے، اور قاتلان حسین کی تفتیش و تلاش پر پوری قوت خرچ کی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا۔ ایک روز میں 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے کہ وہ قتل حسین علیہ السلام میں شریک تھے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش اور گرفتاری شروع ہوئی۔ عمرو بن حجاز زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، ذبح کر دیا گیا۔ شمر ذی الجوشن، جو امام حسین کے بارے میں سب سے زیادہ شکی اور سخت تھا، اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ عبداللہ بن اسد، مالک بن بشیر، حمل بن مالک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست کی۔ مختار نے کہا، ظالموں، تم نے سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم نہ کھایا، تم پر کیسے رحم کیا جائے؟ سب کو قتل کر دیا گیا۔ اور مالک بن بشیر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر قطع کر کے میدان میں ڈال دیا، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عثمان بن خالد اور بشیر بن شمیت نے مسلم بن عقیل کے قتل میں اعانت کی تھی، اس کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ عمرو بن سعد، جو امام حسین کے مقابلے پہ لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا، اور مختار نے اس کے لڑکے حفص کو پہلے سے اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفص سے کہا، تو جانتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد مجھے بھی اپنی زندگی پسند نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور مختار نے کہا، عمرو بن سعد کا قتل تو حسین علیہ السلام کے بدلے میں ہے، اور حافظ کا قتل علی بن حسین علیہ السلام کے بدلے میں، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابری نہیں ہوئی۔ اگر میں 3/4 قریش کو بدلہ میں قتل کر دوں تو امام حسین کی ایک انگلی کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حکیم بن طفیل نے امام حسین کو تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، اسی میں ہلاک ہوا۔ زید بن رفاد نے امام حسین کے بھتیجے مسلم بن عقیل کے صاحبزادے عبداللہ کو تیر مارا، اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی، تیر پیشانی پر لگا اور ہاتھ پیشانی کے ساتھ بند گیا۔ اس کو قتل کر کے اول اس پر تیر اور پتھر برسائے گئے، پھر زندہ جلا دیا گیا۔ سنان بن انس کوفہ سے بھاگ گیا تو اس کا گھر منہدم کر دیا گیا۔ قاتلان حسین کا یہ عبرت ناک انجام معلوم کر کے بے ساختہ یہ آیت زبان پر آتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے، کاش وہ سمجھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے گناہوں کا معاف فرمائے۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔